تبلیغ کے مرحلے اور وہ مرحلہ جب مکہ میں مسلمانوں پہ تشدد کیا جا رہا تھا، پیسو ریزسٹنس، صبر بحث کا مرحلہ، تو اس سے گزر کر اب یہ دعوت آگے جا رہی ہے ایکٹیو ریزسٹنس کی طرف، اقدام کی طرف، جنگ کی طرف، آرم کنفلکٹ، مسلح تصادم کی طرف۔ اب یہ وہ دور دعوت اسلامی کا ہے۔ پہلے تو وہ دور تھا نا جس میں دعوت ہے، تبلیغ ہے، بذریعہ قرآن، تربیت ہو رہی ہے اور صبر کی ترغیب مسلمانوں کو مکہ کی زندگی جو 13 سال کی۔ اب دعوت ایک اور نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، ایکٹیو ریزسٹنس، اقدام۔ اب مشرکین کو للکارنا ہے اور جنگوں کا وہ سلسلہ جو شروع ہو جائے۔ اس کی وہ جو پہلی کڑی ہے وہ بدر، غزوہ بدر، اور اس میں اب جب جنگ ہوئی تو ظاہر ہے مال غنیمت اور اس کے جو مسائل تھے وہ تھے، اب ان پہ قوانین مسارے بھی کلیئر نہیں تھے، اسی میں پھر اختلاف مسلمانوں میں پیدا ہوا۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، ہے نبی یہ لوگ آپ سے ہیں، نبی وسلم یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انہیں کہہ دیجیے کہ جو مال غنیمت ہے للہ والرسول، یہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے مابین تعلقات کو درست رکھو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی کہ مسلمانوں کو جو فتح بدر کی ملی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے ہوئی ہے، اللہ کی مدد تھی، فرشتے بھیجے ہوئے۔ تو اس رسول کے تحت جو بھی مال غنیمت میں ملا ہے سارا اسٹیٹ کے حوالے کو، اسلامی ریاست کا ہو، سارا جو ساری غنیمتیں جو بھی ہیں وہ اسلامی ریاست کی ملکیت قرار پائیں گی، اور مجاہدین کو حکم دیا گیا کہ جو چیز جس کے پاس ہے بڑھا کر بیت المال میں جمع کرو سارا، اور اس طریقے سے سب مجاہدین کو زیرو لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ہر چیز سبمٹ کرو، کوئی مال غنیمت کل کا کل اللہ اس کے رسول کا، اور دوسروں کو اس میں سے جو کچھ بھی مل جائے اس مال غنیمت میں سے وہ اسے عطیہ سمجھیں، اپنا حق نہ سمجھیں، کیونکہ تمہیں فتح بدر کی اللہ کے ہی اطاعت سے ہوئی اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہوئی۔ پھر آگے وہ آیت نمبر 41 آتی ہے اسی دن میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حتمی پھر یہ فیصلہ وہ آیت ہوئی، نازل ہوئی آیت نمبر 41 کہ جو 5واں حصہ ہے وہ اسلامی حکومت کے حوالے کیا جائے گا 1/5 مال غنیمت کا، اور 4/5 باقی مجاہدین میں تقسیم، پھر فائنل یہ 1/5 بیت المال میں جائے گا اور 4/5 مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا، اور وہ جو 1/5 ہے اس میں وہ کس کے کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول، ان کے اخراجات، ان کی ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے، اور جو محرومین ہیں، یتیم ہیں، غرباء ہیں ان کے لیے یہ خرچ ہوگا۔ اس طرح پھر اس کی ڈویژن ہے مال غنیمت کی، 1/5 بیت المال اور 4/5 مجاہدین کو ملے، ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب بدر میں اللہ کی نصرت کا ذکر آ رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے دیکھیں بندہ مومن کی شخصیت کے 2 پہلو، ایک اس کا باطنی پہلو اور ایک خارجی ہے، ایک اندر باطنی پہلو اور اس کا خارجی جو بظاہر باہر نظر آئے، اس کو میں ذرا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں باطنی پہلو کا پہلے ذکر ہے سورہ انفال کی آیات میں کہ جب بندہ مومن کو جو اللہ والے یقین، جن کے دلوں میں اللہ کا یقین ہوتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کام جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ابھی ان کی باطنی کیفیت ہے، جن کے دلوں میں ایمان، یقین قلبی والا جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ان کے بارے میں ان کی وہ جو صفات ہیں۔ اب یہ ہو گیا شخصیت کا ایک روح، کیا ہو گیا شخصیت کا باطنی روح کہ اللہ کا خوف، اللہ پہ توکل، اللہ کی آیات سن کے لرز جانا اور ایمان میں اضافہ ہونا اور اللہ کی راہ میں، یہ ہے ایک باطنی کیفیت۔ ایک ہے خارجی کیفیت جس کا ذکر آگے بھی آیا کہ آیت رکوع نمبر 10 میں آیا کہ جنہوں نے جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اب یہ ظاہری خارجی پہلو آ رہا ہے، وہ باطنی پہلو تھا، اب یہ خارجی پہلو آ رہا ہے۔ یہ بندہ مومن کی شخصیت کے 2 رخ ہیں۔ اب صحابہ کی شخصیتوں میں 2 رخ تھے، یعنی کہ ان کی جو زندگی تھی روحانی کیفیت بھی تھی صحابہ کی زندگی میں، ایٹ دا سیم ٹائم جہاد فی سبیل اللہ، وہ جو خارجی جو پہلو بتا رہا ہوں وہ بھی ان کی زندگی میں تھا، صحابہ کی زندگی 2 پہلو تھے۔ وہ پہلو بھی تھا کہ اللہ پہ توکل، اللہ سے لو لگانا، قرآن سے ان کا تعلق، یہ بھی تھا، اور یہ وہ جو باطنی پہلو اور خارجی پہلو بھی ان کی زندگی میں تھا، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو پھر جب امت کا زوال آیا تو یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہو گئی۔
وہ جو ذکر و فکر کے حلقے ہیں، ذکر کے جو حلقے ہیں، روحانیت کے جو حلقے ہیں، ان کا جہاد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں وہ بس دعوت و تبلیغ اسی کی کریں گے، اچھی اچھی باتیں، نیک کاموں کی، خیر کے کاموں کی، وہ جہاد ان کی زندگی میں سے کیا، وہ اسی کی دعوت کریں گے بھائی اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، عبادات کا مقتا ہو جاؤ، وہ روحانی کیفیت۔ اور جو جہادی تحریکیں ہیں ان کا یہ ہوا کہ ان میں سے روحانیت غائب ہو گئی، وہ جہاد فی سبیل اللہ شروع کیا لیکن روحانیت ہو گیا۔ تو اصل میں صحابہ کی زندگی میں دونوں پہلوں میں بیلنس تھا، دونوں پہلوں میں۔ تو اس دور میں کم از کم روحانی کیفیت، وہ اندرونی پہلو باطنی وہ بھی ہونا چاہیے ہماری شخصیت میں، اور وہ جو خارجی جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر 25% ہوا ہے تو 25% یہ ہونا چاہیے، تو بیلنس ہونا چاہیے جیسے صحابہ کی زندگی میں۔ تو یہ انسانی شخصیت کا رخ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ آج امت کے زوال میں ظاہر ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے، کچھ اس طرف ہے اور کچھ اس طرف۔ میدان بدر میں جو اللہ نے مدد کی، اللہ نے فرمایا ممدکم بألف من الملائکہ، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ کے ساتھ۔ ایک تو اللہ نے غیر مرئی فرشتوں سے مدد کی، نظر نہ آنے والی۔ دوسرا اللہ نے کیسے مدد کی؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور یہ اللہ نے کیا کیا؟ آسمان سے بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ جو زمین جس حصے میں مسلمان تھے وہ جگہ سخت ہو گئی، اور صبح جب وہ لڑے تو جم کے لڑے، ریت دم گئی، صبح وہ پھر جم کے لڑے اور پانی میں اپنا ذخیرہ کر لیا۔ اور تیسرا اللہ نے کس طرح ان کی مدد کی مسلمانوں کی کہ اذ یغشکم النعاس امنۃ، انہیں سکون اطمینان ایسے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے ڈالا وہ سکون کی نیند سوئے، صبح جب اٹھے تو چاقو چوبند تھے۔ تو اس طرح اللہ نے فرشتوں سے بھی مدد کی، بارش برسائی، پھر وہ زمین وہ جو صحیح دب گئی تو اس پہ لڑنے میں بھی مسلمانوں کو آسانی ہوئی، اور تیسرا سکون کی نیند اللہ نے عطا کی، صبح جب اٹھے تو چاقو چوبند تھے۔ تو اس طرح اللہ نے ان کی مدد کی۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے یہ دیکھو اے مسلمانوں، یہ جنگ اصل میں تم نے نہیں لڑی، یہ ہم نے لڑی۔ اور اللہ کے رسول جب وہ کنکریاں پھینک رہے تھے، وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تو یہ کہ کنکری انہوں نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنکری ہم نے پھینکی تھی۔ جس نے نظر صحیح نظر آنا بند ہو گیا کفار، وہ کنکری کس سے پھینکی تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہم نے پھینکی۔ تو اسی پہ علامہ اقبال کا شعر ہے، ہاتھ مومن کا ہے ہاتھ اللہ کا ہے، ہاتھ اللہ کا ہے بندہ مومن کا ہاتھ، بندہ مومن کے ہاتھ سے بھی، تو ہاتھ اللہ کا ہے بندہ مومن کا ہاتھ۔ تو اے مسلمانوں تم نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی تھی، جو اللہ کے رسول نے پھینکی تھی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے آگے قانون، قرآن کا قانون ہدایت اور قانون ضلالت، ذات سے ذرا گمراہی۔ اللہ نے ایک قانون بتاتے ہیں قرآن میں کہ جب کسی تک حق آ جائے اور پھر بھی وہ حق سے اعراض کرے، حق کوئی پہنچ گیا، ایک بندے کو پتا، ایک بندہ صرف لگا ہوا تھا نماز روزے میں، اسے اچانک پتہ لگا کہ بھئی اقامت دین بھی ہے، دین اللہ کا ایک حکم ہے، تو اپنی زندگی میں اپنے اللہ کے دین کو قائم بھی کرنا ہے، اس ملک میں پھر پوری دنیا میں خلافت، یہ بھی حکم ہے اللہ کا۔ اب اس کے سامنے ایک نئی چیزیں آ گئی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس سے اعراض کر گیا، اسی روایتی عمل میں راج جس میں پہلے چل رہا تھا۔ تو جب انسان اعراض کرتا ہے، دین کا کوئی واضح حکم اس کے سامنے آئے اور وہ اعراض کرتے اسے دور ہو جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت اس سے سلب کر دی، پھر اس کے دل اور سماعت پر مہر لگ جاتی ہے، پھر حق کی صلاحیت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا قانون جو بتایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس آیت میں بتا رہے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان لبیک کہا کرو اللہ اس کے رسول کی پکار پر جب وہ تمہیں پکارے، یعنی جو اللہ اس کے رسول کے احکامات اس کا لبیک کہو۔ تمہاری تو طاقت ہی یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بلا چون و چرا اطاعت کرو اور بدلے میں تمہیں قوت اللہ دے گا۔ تمہاری تو قوت کا ذریعہ ہی اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، اسی میں تم توکل کرو، اور ورنہ نہ کیا، اگر اعراض کیا اس ہدایت سے اللہ کے حکم سے، تو پھر وہ اللہ تم سے فائدہ ہدایت چھین لے گا، تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے گا۔ آگے وہ آیت آ رہی ہے، خیر تو یہ ہے قانون ہدایت و ضلالت کہ اگر انسان حق سے منہ موڑے گا تو فائنلی اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دے گا۔ اس کی مثال اس طرح دیکھیں، اگر یہ آنکھ ہے، اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ 2 مہینے اس کو بند کر دیں، کسی دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سمجھ لیں اگر آپ نے حق سے منہ موڑا، اللہ آپ سے وہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت چھین لے، اس کی مثال اس طرح۔ آگے وَقَاتِلُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور قتل اور لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ میں نے بتایا وہ دعوت اسلامی اس جہاد اور قتال کے مرنے میں مسلمانوں کی ایکٹیو ریزسٹنس اور آرم کنفلکٹ اور اس اقدام اور مسلح تصادم اس اسلام کی دعوت اب اس مرحلے میں آ چکی ہے۔ بدل جو ہو رہا ہے پورا حالات میں آیا تھا، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یہ نہیں کہ انہیں قتل کرو، ان سے لڑائی کرو، ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ مسلمان امن میں رہے، وہ اپنے دین پہ آرام سے عمل کر سکے، مسلمانوں کو ٹارچر کر کے ان کے دین سے دور نہ کیا جائے تاکہ وہ امن سے اسلام اور ایمان کے راستے پہ چل سکے۔ اس لیے لڑو ان سے، تب تک لڑتے رہو کہ مسلمانوں کا اسلام محفوظ ہو، اس کا ایمان، اور تب تک لڑے، یہ جنگ رہے گی کفار سے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک تو اس باطل مکمل طور پر مغلوب اور اللہ کا دین مکمل طور پر غالب نہ آ جائے۔ آج دنیا میں اسلام مغلوب ہے تو فتنہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ اس معاشرے میں، کسی معاشرے کے اندر باطل کے غلبے کی کیفیت کا نام فتنہ ہے۔ جس معاشرے میں دین مغلوب ہو اور باطل کا غلبہ ہو، یہ فتنہ ہے، وہ معاشرے میں فتنہ پر مبنی ہو معاشرہ۔ آج ہمارا معاشرہ اس کی مثال ہے، آج دین مغلوب ہے، اس لیے جنگ رہے گی ہماری کفار سے جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، اور ہمیں اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث اور قرآن کی روشنی میں ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے کل روح عرضی پر خلافت دوبارہ قائم ہوگی، تو ہم نے اپنی کوشش، ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کب آئے گا، ہم نے اپنا حصہ ڈالا، آنے والے دور میں امام المہدی کی راہیں ہم نے ہموار کر دی۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبِتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرو، اور لیکن ساتھ ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ سے اپنا تمہارا تعلق وہ قائم رہنا چاہیے، تمہارا اللہ سے تعلق قائم رہے گا تو اس سے تمہیں قوت ملے گی، اس قوت سے تم ثابت قدمی، میدان جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو گے۔ تو اللہ سے تمہارا روحانی تعلق قائم رہنا چاہیے، تمہارے دل اللہ کی یاد سے منور رہنے چاہیے جنگ کی کیفیت میں بھی، تو پھر بدلے میں تمہارے اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور ظاہر تم دشمن سے بھی ڈٹ کے مقابلہ کرو گے۔ ساتھ بتایا گیا کہ ڈسپلن کی پابندی کرو۔ وَأُعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں سے جب تمہارا مقابلہ ہو تو امکانی حد تک پوری جنگ کی تیاری کرو۔ بلڈ اپ یور پاور ایز مچ ایز یو کین، جنگ کی تیاری جتنی کر سکتے ہو کرو، جتنا اسلحہ تم اکٹھا کر سکتے ہو کرو۔ اس میں یہ ہے کہ یہ تیاری، جنگ کی تیاری کا دور، تیاری کا حکم ہر دور اس دور کے لیے بھی ہے کہ جتنا تم نیوکلیئر ویپنز اکٹھے کرنے کرو دشمنوں کی، یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز یا وہ جو IAEA اٹامک ایجنسی، انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی، اس کی اجازت تمہیں نہیں چاہیے، اللہ اجازت دے رہے اس کی کہ بلڈ اپ یور پاور ایز مچ ایز یو کین، جتنی قوت ہو سکتی ہے بلڈ کرو۔ دیر از نو نیڈ ٹو ٹیک پرمیشن فرام یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ سے اس کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ قذافی نے کیا کیا حال ہے، اب ایران جس طرح پھنسا ہوا، قذافی کا کیا حال ہو، یہ اس کو آپ یوکرائن کے پاس کبھی نیوکلیئر بامز تھے، جیسے اسے چھوڑا روس سے حملہ ہو چکا ہے۔ تو دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنی جتنی جنگ کی تیاری کر سکتے ہو کرو تاکہ مزاحمت کی قوت تمہارے اندر، ہاں لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے معاملات اللہ کے حوالے میں توکل، تمہارا بھروسہ پھر اس ایٹمی قوت پہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ پھر اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ ایٹمی قوت مجھے بچائے گی، یہ شرک ہے، مادہ پرستی کا شرک، گویا تم نے مادی اسباب پہ توکل کر لیا کہ ایٹامک بم مجھے بچائے گا۔ یہ ایٹامک بم تو USSR پچھلی صدی میں افغانستان میں جس نے حملہ کیا اس کے پاس بھی تھے، ابھی نیٹو اور پوری دنیا جو افغانستان میں حملہ آور ہوئی ان کے پاس 3000 نیوکلیئر بمز تھے، پھر بھی ہار کر نکلے افغانستان سے۔ تو اصل قوت کا سرچشمہ، طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، تو اس میں توکل کرو، اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی پاور کو بلڈ کرو۔ آخری لوگ کہ جب جنگی قیدی بنائے گئے بدر میں، عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیجیے قیدیوں کو، اور ہر مسلمان اپنے قریبی عزیز کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، عمر رضی اللہ عنہ کی، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے یہی تھی کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے اور ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ خیر جب جو آیات قرآنی آیت نمبر 67 68 اتری وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں اتری تھی، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک تھا
کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، کسی نبی کے لیے جائز نہیں، زیبا نہیں کہ اس کے قبضے میں جو قیدی ہو، کہ ان کے قبضے میں اللہ کے رسول کے کہنے جو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے، تو عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی کہ قتل کیا جائے، کیوں قتل کیا جائے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ قتل اس لیے کیا جائے کہ جب تک باطل کی قوت پوری طرح سے توڑ نہ دی جائے اس وقت تک حملہ اور کفار کو، یعنی کہ جب تک باطل کی قوت پوری طرح نہ توڑ دی جائے اس وقت تک انہیں جنگی قیدی بنانا درست نہیں ہے۔ ہاں جب ان کی قوت پوری ٹوٹ جائے کہ اب یہ حملے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے اب کچھ کو جنگی قیدی بنا لیا جائے اور پھر فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر ابھی ان کی پوری قوت آپ نے کچھ لی نہیں ہے پھر ہوگا کیا؟ وہ وہی قیدی چھوٹ کے پھر ان کی تقویت کا باعث بنیں گے اور اگلی جنگ میں آپ کے خلاف آ کے لڑیں گے، جو بدر میں چھوٹے پھر عہد میں پہنچ کے لڑنے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ کا حکمت اس میں یہ سن کرتے کہ پہلے قوت کچل دو کفار کی، اور اب نے کیا کیا، وہ آیا ان کا پائلٹ اور ویسے ہی واپس کر دیا۔ اب تو اس کے اندر ظاہر ہے وہ مغلوب ہو چکے ہیں، اس وقت انڈیا کا پائلٹ ہے اور ویسے ہی واپس کر دیا۔ قرآن کا یہ حکم ہے کہ کچلو دشمنوں کی قوت، ہاں اتنی کچل کے رکھ دو آپ کو پتا ہو کہ کسی قابل نہیں رہے، اب ٹھیک ہے کچھ جنگی قیدی بنا لو، بعد میں فدیہ دے کے اسے چھوڑ دو۔ خیر پھر آگے فرمایا گیا ٹھیک ہے اللہ کے رسول کا جو حکم تھا کہ انہیں فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اس پہ درگزر فرمایا، اب وہ فدیہ ٹھیک ہے قبول جو وصول کیا ہے وہ مال غنیمت کی طرح ہے، اس سے استفادہ کیا جائے وہ جائز ہے، یعنی کہ آپ کا جو فیصلہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کی مزاج کی نرمی کی وجہ سے تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے درگزر فرما دیا، اور پھر اللہ نے کہا اس کو قبول کر لیا کہ جو فدیہ اور وہ مال غنیمت کی طرح اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔